امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے 3 بڑے محرکات رہے۔ ہیلری کلنٹن مناسب امیدوار نہیں تھیں۔ ماضی میں ڈیموکریٹس نے امریکہ میں موجود نسلی امتیاز کے خاتمے کا جھانسا دے کر اوباما کو کامیاب کروایا تھا۔ اس تجربہ کے پیش نظر ڈیموکریٹس نے موجودہ الیکشن میں صنفی بنیاد پر خاتون کو امیدوار بنا کر انتخابی میدان میں اتارا، مگر یہ تجربہ ناکام رہا۔ ڈونلڈ کو اپنے موقف کو بھرپور انداز میں عوام تک پہنچانے کے لیے امریکی میڈیا پر مفت ایئر ٹائم کی سہولت حاصل رہی۔ ٹرمپ کی شکست کا پروپیگنڈا کرنے والے امریکی عوام کے اس بڑے حصے کو اپنے تجزیاتی مہم میں نظر انداز کرتے رہے جو ڈیموکریٹس کی پالیسیوں سے ناراض تھے۔ امریکی ووٹرز کو قومی پالیسی معاملات پر ڈیموکریٹس کی 8 سالہ اوباما حکومت میں ان کے رائے نظر انداز کرنے کا بھی شکوہ تھا۔ امریکہ کو محفوظ بنانے کے نام پر امریکی ووٹرز کے ٹیکسوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ پر خرچ کیا جاتا رہا، مگر اس محاذ پر کامیابیوں سے زیادہ ناکامیاں ہوئیں اور امریکی عوام میں اپنے وسائل دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر لوٹے جانے کا غصہ رہا۔ ڈیموکریٹس کی پالیسیوں کے باعث ورکنگ کلاس کے معیار زندگی میں انحطاط پذیری بھی ووٹرز کی ناراضگی کی بڑی وجہ رہی، جس کے باعث ہیلری کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ امریکی ووٹرز ڈیموکریٹ انتظامیہ کی نئی معیشت پالیسی پر بھی نالاں تھا، جس سے مہنگائی بڑھی اور ملازمتوں کے مواقع میں کمی واقع ہوئی۔ ڈیموکریٹ انتظامیہ کی پالیسیوں کے باعث ان کے بچوں کا مستقبل غیر یقینی ہو رہا تھا۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہیلری کلنٹن صدارتی انتخابی مہم میں ایسا کوئی پروگرام پیش کرنے میں ناکام رہیں جو عام امریکی ووٹرز سے بھاری حمایت ملنے کا باعث بنتا۔ ہیلری کلنٹن نے انتخابی مہم کو مخالف امیدوار پر الزام تراشی جیسے سطحی حربوں تک محدود رکھا، جیسے کہ ٹرمپ پر روسی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا۔ دوسرا یہ کہ اوباما کو امریکی عوام نے بش دور کی سماجی ناہمواری بڑھانے اور جنگی پالیسیوں کے خلاف 2 بار امید اور تبدیلی کے استعارہ کی صورت صدر منتخب کیا، مگر امریکی عوام کی عطا کردہ 8 سالہ دور اقتدار میں ڈیموکریٹس کی اوباما حکومت اس تبدیلی کی بنیاد ہی نہیں رکھ سکی جس کی امید پر اوباما کو 2 بار اقتدار دیا تھا۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے منتخب صدر اوباما دونوں ادوار میں نہ ختم ہونے والی جنگ، امیر کو امیر تر اور عام امریکی عوام کے معیار زندگی کو انحطاط کا شکار رکھنے کی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ انتخابات کے عین قریب اوباما کی ہیلتھ کیئر پیکج کا نتیجہ یہ نکلا کہ علاج معالجہ پر دوہرے ہندسے تک مہنگا ہو گیا۔ امریکہ میں مزدوروں کی حقوق کی جدوجہد کو قومی معیشت کے نعرہ تلے روندنے کا لائحہ عمل بھی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹ سے امریکی مزدور کی دوری کا باعث ٹھہرا۔ منگل کو امریکی ووٹرز نے ٹرمپ کی حمایت سے زیادہ اپنی ڈیموکریٹس سے ہی نہیں بلکہ امریکہ کے ہر ادارے سے ناراضی کا اظہار میں ووٹ کا حق استعمال کیا، جس کو وہ اپنے معیار زندگی میں گراوٹ، بے روزگاری اور بچوں کے مستقبل کے حوالے سے درست پالیسی سازی کو یقینی نہ بنانے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ بادیہ نظر میں امریکی عوام نے تمام امریکی اداروں کو یہ پیغام دیا ہے کہ عام امریکی ووٹر کی آمدنی تنزلی کا شکار ہے، انہیں ریٹائرمنٹ فنڈز میسر نہیں، ان کا بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں، امریکہ کی سرحدیں محفوظ نہیں، جس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے ٹیکسوں کو جھونک دیا گیا ہے۔ ان محاذوں سے فتح سے زیادہ ناکامی کی خبریں سننے کو ملی۔ امریکہ میں 2 جماعتی سیاسی نظام پر سرمایہ داروں کی اجارہ داری ہے۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں ہی بڑے کاروباروں کے سیاسی ہتھیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی صدر منتخب ہونا پوری دنیا ہی نہیں، خود امریکہ کے لیے بھی بری خبر ثابت ہوئی۔ کئی غیر ملکی کرنسیوں کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوئی۔ صدارتی انتخابات نے امریکی سماج میں موجود طبقاتی جنگ کو مزید واضح کر دیا ہے۔ افریقی امریکن مزدور اور نوجوانوں نے صدارتی انتخابات میں رنگ، نسل اور صنف کے نام پر عوام کو تقسیم کرنے والی سرمایہ داروں کی باج گزار جماعتوں کو مسترد کر دیا ہے جو سٹیٹس کو برقرار رکھنے کی حامی ہیں۔